نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے دماغ کی خشکی کے بارے میں فرمایا، کچھ نے تو ایسا فرمایا اللہ رحم کرے کہ بھائی کہنے لگے 6 مہینے 8 مہینے نیند نہیں آ رہی، ایک ہفتہ ہو گیا نیند نہیں آتی، 15 دن ہو گئے نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیا دماغ کی خشکی ہے۔ دماغ خشک ہونے میں کہتے ہیں جناب علی فلانا تیل لگا لو، اس میں ہم نے یاقوت ڈالا ہے، جواہرات، مرچان، زعفران اور یہ ڈالا ہے، اور بھائی کچھ نہیں ڈالو، کچھ ڈالے بغیر صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو دماغ کی خشکی، بیسک ڈی ہائیڈریشن، یہ دماغ کی ٹی بی تک جاتی ہے۔ ہاں جی، جب دماغ کی ٹی بی تک جاتی ہے تو دماغ الٹی سیدھی کمانڈ دے دیتا ہے، ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں، پاؤں ہاتھ کی طرح ہو جاتے ہیں، بھینس لکھنے پڑھنے لگتی ہے، بچہ دودھ دینے لگتا ہے۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب دماغ خشک ہو جائے۔ بیسک ڈی ہائیڈریشن کب ہوتی ہے؟ جب پہلے شروع میں ڈرونے خواب آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ طبیعت میں غصہ چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے۔ یہ غصہ چڑچڑاپن ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر یا بی پی بھی دے دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے، اور نیند اڑ جانے کے بعد جو ہے دماغ پھر الٹے سیدھی کمانڈیں دینے لگتا ہے۔ موبائل جب سافٹ ویئر، اس کی موبائل کی جو وہ آئی سی ہوتی ہے نا، مین سافٹ ویئر آئی سی، جس کو سی پی یو کہتے ہیں، وہ ہیٹ ہو جائے تو کچھ کا کچھ ہونے لگتا ہے۔ آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہو تو اس میں یوٹیوب شروع ہو گیا، یوٹیوب دیکھ رہے ہو تو جناب علی کسی کی چیتا جلنے کی نیوز آنی شروع ہو گئی، عجیب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب مین سافٹ ویئر ہینگ ہو جائے، ٹمپریچر میں آ جائے، ہیٹ اپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو دماغ کی خشکی، دماغ کی گرمی، ٹھیک ہے، دماغ کی بیسک ڈی ہائیڈریشن۔ اچھا، دماغ جب ڈی ہائیڈریشن پہ جائے گا تو یہ جو آنکھیں ہیں نا آپ کی، یہ بھی دماغ ہی ہیں۔ ہاں جی، یہ پورا ENT دماغ ہے، سوائے زبان اور زبان کے، ٹھیک ہے، زبان دماغ نہیں ہے، یہ گلینڈ سسٹم ہے۔ تو اس کے علاوہ کانوں میں خشکی ہو جاتی بہت زیادہ، ہر وقت شوں شوں، ایسا لگ رہا ہے ایمبولینس سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں۔ جھنگر بول رہے ہیں، جھنگر، ہر وقت گانے سنا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ کان میں جو شور شرابہ آ گیا، یہ بھی دماغ کی خشکی ہے۔ کان بھی دماغ ہی ہوتے ہیں، دماغ کا سینسر ہی تو فیل کرے گا کہ اگلا کیا دے رہا ہے آپ کو، کیا کہہ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آنکھوں میں شدید خشکی پیدا ہو جائے گی۔ آنکھوں میں جناب آنسوؤں کا وجود ہلکا سا لوبریکیٹڈ ہوتی ہے نا آنکھیں آپ کی، ہے نا، تو یہ لوبریکیشن ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دماغ خشک ہوگا، اور جناب والی باتیں سمجھ میں آنے کو تیار ہی نہیں، اور دماغ میں ایسا لگتا ہے ہر وقت گرمی، ایسا لگ رہا ہے کسی نے تندور پہ روٹی لگا دی، اور نیند بالکل غائب، نیند غائب۔ صحیح ہے، سب سے بڑا مسئلہ نیند کا ہوتا ہے۔ نیند اگر پوری ہے، کم از کم 6 گھنٹے پوری ہے، لکھنے والے تو کہتے ہیں 8 سے 16 گھنٹے سو کر کام پہ تمہارے پپا جائیں گے، ہے بیٹا، تو کام پہ بھی تو جانا ہے، کام دھندا بھی تو کرنا ہے، 6 گھنٹے بہت ہے نیند، ٹھیک ہے۔ اللہ والے تو 2-2.5 گھنٹے سو لیتے ہیں بس رات کو، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ اچھی نیند سوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نیند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 8 گھنٹے 16 گھنٹے 12 گھنٹے بیکار ہوتے ہیں۔ تو یہ نیند اڑ گئی، آنکھوں میں خشکی آ گئی، اور ذرا خشکی آئے گی تو پھر آنکھوں میں خارش آئے گی، ہے نا، اور اسی طرح کان میں مسئلہ ہے، ہر وقت جھنگر بول رہی ہو، تو یہ ساری کی ساری دماغ کی ڈی ہائیڈریشن ہے، دماغ کی خشکی ہے۔ دماغ کی خشکی کے جہاں بہت سارے نسخے ہیں، تو میرے نسخے میں تو آپ کو پتہ نہیں، ہیرے، یاقوت، جواہرات، مرجان جیسی ہوتی نہیں ہے نا، وہ ڈالتے ہیں جن کو جہیز میں ملتی ہوں گی، آج تک ملی کسی کو نہیں ہے، کہنے کی بات ہے ساری، ٹھیک ہے۔ تو سچ پر آ جاؤ، سچ کا یہ کرنا ہے کہ کوئی سے بھی گوند لے لو، 3 گوند کوئی سے بھی، وہ گوند ببول ہو، گوند کیکر ہو، جناب علی گوند سوانجنا ہو، گوند نیم ہو، کالا گوند ہو، گوند کتیرا ہو، گوند فقیرہ ہو، کوئی سے بھی ہو، بولو 3 گوند کوئی سستے والے دے دو، اور یہ لے لو 50 گرام، کتنے ہو گئے 150 گرام، اور 150 گرام لے لو کالی مرچ پاؤڈر، جناب علی، ٹھیک ہے، کالی مرچ پاؤڈر۔ کالی مرچ کو بھوننا نہیں کبھی برتن میں، ڈائریکٹ پیسنی ہے، اور پیس کے اس کو 150 گرام کالی مرچ پیسی ہوئی کو 150 گرام گوند میں ملا دو، ٹھیک ہے۔ یہ ریئیکشن ہو گیا، کام ہو گیا، یہ دوا تیار ہو گئی۔ اب اس کو روزانہ رات چائے کا 1/4 چمچ، کالی مرچ چمچ بھر کے نہیں کھا لینا گوند کے ساتھ، چائے کا 1/4 چمچ، ½ ٹی اسپون، جس کی ادھک ماترا جو ہے 1 چھوٹی الائچی جتنی ہوتی ہے، اتنی مقدار میں روزانہ رات کو لے لیں، اور غلطی سے کبھی رات کو بھول گئے تو پھر صبح نہار منہ لے لینا، ٹھیک ہے۔ سادہ پانی سے بھی لے سکتے ہو، دودھ سے بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔
آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہوگا، فوراً نہیں شروع ہوتا۔ ابھی زمانے بھر کی خشکی جمع کی ہوئی آپ نے تو بھائی صاحب ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے لگتے ہیں کوئی اچھا رزلٹ آنے میں، دماغ تر و تازہ ہونے میں، ٹھیک ہے۔ پڑھنا چاہتا ہے بندہ، پڑھ نہیں پاتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھا نہیں جاتا، تو اس میں صورت میں بھی یہ فائدہ دے گا۔ سوچ اور شعور کام نہیں کرتی۔ ایک میں نے بولا یار یہ 15، 31 اور 42 کتنے ہوتے، تو بولا بھائی کیلکولیٹر لے آ، میں نہیں کر پاؤں گا، صحیح ہے۔ تو ایسی صورت میں مطلب دماغ آرڈر نہیں دے رہا اور ڈیلیوری نہیں دے رہا، تو ان دونوں کام کا پتہ چلا کہ دماغ کی جو دکان ہے وہ بند ہو گئی۔ تو اس بند ہوئی ہوئی دکان کو کھل جائے، خشکی ختم ہو جائے، تر و تازگی آ جائے، اس کے فائدے ویسے اور بھی میں بتا نہیں رہا آپ کو، ہے نا۔ لیکن جب کرو گے نا پھر دعائیں دو گے کہ لو جی اتنے سارے فائدے۔ اللہ کی بہت بڑی چیز ہے کالی مرچ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے سارے ہیرے یاقوت موتی جواہرات سے اوپر ہے کالی مرچ، ٹھیک ہے۔ جب کر کے دیکھیں گے، اللہ نصیب کرے گا تو پتہ چلے گا کیا چیز ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بے شمار ملکوں میں کچھ افراد نے کہا کہ ہمارے ملک میں گوند نہیں ملتی، نہ گوند ببول ملتی، نہ گوند کا تیرا ملتی، نہ گوند سوانجنا ملتی، نہ گوند نیم ملتی ہے، نہ گوند چیڑ ملتا ہے۔ چیڑ کے گوند کو تو ویسے بیروزہ کہتے ہیں، وہ تو پوری دنیا میں مل ہی جاتا ہے۔ چیڑ کا گوند بیروزہ جو ہے وہ تو کیمیکل والی دکان سے بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہارڈ ویئر کی دکان سے بھی مل جاتا ہے۔ تو جہاں گوند نہ مل رہا ہو، خوردن گوند نہ ہو، وہاں کیا کرے بھائی صاحب؟ وہاں گوند خود بنانا ہے۔ ٹوٹل تقریباً 11 بھنڈی لے لو، اس کا سر اور دم کاٹ دو۔ سر اور دم میں زہر کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سر کاٹ دو، چھوٹی سی ماڑی سی باریک سی دم وہ بھی کاٹ دو۔ اب جو بھنڈی بچی اس میں لمبے لمبے کٹ مار دو، 3 مار دو، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ہے، اور اس کو 1 لیٹر گرم پانی میں رات کو بھگو دو، ٹھیک ہے۔ صبح بھنڈیوں کو پہلے ہلا لو، پھر پانی چھان لو، چھنے وانے کا نہیں آپ سے، یہ بس بھنڈیاں نکال لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پانی ہے اس میں یہ گوند کی ایک قسم ہے جو آپ نے بھنڈی سے بنایا ہے اور دنیا کے ہر مزاج پہ کام کرتا ہے۔ اب اس میں جو چیز آپ کو ملانی تھی، فار ایگزامپل آپ نے جناب علی کالی مرچ اس میں ملانی تھی، ٹھیک ہے نا، تو کالی مرچ اس پانی میں ملا دو، پانی میں ملا کے اس کو دھوپ میں سکھا دو، بڑے سے برتن میں رکھ کے سوکھ کے پاؤڈر ہو جائے، سوکھ جائے، پھر اس کو پیس لو۔ بھائی صاحب گوند فری میں بن گیا، ہاں جی۔ کہاں 150 گرام گوند لینے جا رہے تھے، کہاں جناب علی 1 کلو پانی مل گیا، صرف 11 بھنڈی ڈالی آپ نے، ٹھیک ہے۔ پانی اتنا گاڑھا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت دنیا میں ہو رہا ہے، مختلف ناموں سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے کسی کا دھندا خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھنڈی کا گاڑھا پانی، اس میں آپ نے کالی مرچ ملا دی، سکھا دی، پاؤڈر بنا دیا۔ اب روزانہ رات کو 1/4 چمچ، دماغ کی ڈی ہائیڈریشن ختم کر دیتا ہے یہ نسخہ، اور جب ختم کر دے یقین آ جائے کہ واقعی جو میں نے ایک بات بتائی سچ ہے، پھر دعا دے لینا مجھے، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں بتا پائے گا یہ بات آپ کو، ٹھیک ہے، بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے بھلے کے نیت سے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔